میرے بھائیوں، آج امت مسلمہ کٹی پھٹی لاشوں کے ساتھ، آج امت مسلمہ غزہ میں اپنے بچوں کے لاشیں اٹھاتے ہوئے، آج امت مسلمہ فلسطین میں مسجد اقصی میں یہودی غاصب کے پنجوں کے اوپر خاموش کھڑی ہے۔ آج 57 اسلامی ملک، ان کے رہنے والے کروڑوں اربوں کی آبادیاں، آج مسلمان اپنے بیوی بچوں کے اندر، اپنے کاروباروں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر، اپنی خرمستیوں کے اندر کھو چکی ہے۔ آج میرے بھائیوں، کافروں کو، ظالموں کو، یہودیوں کو، غاصبوں کو اتنی ہمتیں ہو چکی کہ وہ مسجد اقصی میں جوتے لے کر اسے روندتے ہوئے نکل جائیں، وہ اس میں بمباریاں کریں، وہ اس میں مسلمانوں کا قتل عام کریں، وہ مسلمانوں کو نمازوں سے روکیں، وہ مسلمانوں کو تراویح سے روکیں، وہ مسلمانوں کے قبلہ اول کو دبوچ کر رکھیں، لیکن مسلمان ہیں تو سوائے مذمت کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن ان کا یہ حل اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا۔ میرے بھائیوں، حل پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھو، حل پوچھنا ہے تو عمر بن خطاب سے پوچھو، حل پوچھنا ہے تو صلاح الدین ایوبی سے پوچھو، وہ آپ کو حل بتائے گا۔ ان یہودیوں کا، ان غاصبوں کا آج دیکھ لو، امریکہ کا نمائندہ بھی بات نہیں کرتا، اقوام متحدہ کا بدماش وہ بھی بات نہیں کرتا۔ یہ جنرل سیکرٹری کہتا ہے یہ ان کی آپس میں لڑائی ہے، یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے۔ ایک طرف نہتہ، ایک طرف بچے، ایک طرف عورتیں، ایک طرف رہائش، ایک طرف آبادیوں کے اوپر بمباریاں، ایک طرف جدید ترین اسلحہ، ایک طرف پوری دنیا کی قوتیں، ایک طرف پوری دنیا کے نظام، ایک طرف پوری دنیا کی بدماشیاں، ایک طرف مسلمانوں کے کٹے پھٹے ہوئے لاشیں ہیں۔ یہ ایسے بدبخت ہیں، یہ ایسے ظالم ہیں، نہ سکول کو بخشتا ہے، نہ ہسپتال کو بخشتے ہیں، نہ میرے بھائیوں رہائشوں کو بخشتے ہیں، نہ یہ محلوں کو بخشتے ہیں۔ یہ پوری امت مسلمہ کے لیے تازیانہ ہے۔ لوگوں سن لو، یہ وہ بدماش یہودی ہے جن کے بارے میں رب کے قرآن نے کہا تھا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ یہ لوگ کبھی بھی عزتوں کی زندگیاں نہیں گزار سکیں گے۔ لیکن آج ہم کیوں ذلیل ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے حکموں کو چھوڑا، ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے حدیث کو چھوڑا، ہم نے رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑا، ہم نے دین اللہ کو چھوڑا، ہم نے شرع اللہ کو چھوڑا، ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑا، ہم نے رسول اللہ کو چھوڑا۔ اور میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے جس وجہ سے آج امت مسلمہ کٹی پھٹی، امت مسلمہ رسوا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ دیکھ لیں یہ کتنا بڑا تازیانہ ہے کہ آخری عشرے کے اندر عید کے دن وہ آپ کی مسجد اقصی پر بمباریاں کریں، وہ آپ کے محلوں پر بمباریاں کریں۔ 20 شہید ہیں، سینکڑوں زخمی ہیں، ہزاروں انہوں نے میرے بھائیوں جن کو قبضے میں لے لیا۔ ان کا حل اللہ نے کیا بتایا تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا مالکم، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے امت مسلمہ کے ملکوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، جب تمہیں کمزور مرد پکارتے ہیں، وَالنِّسَاء، تمہیں عورتیں پکارتی ہیں، وَالْوِلْدَانِ، تمہیں بچے پکارتے ہیں، الَّذِينَ يَقُولُونَ، جو یہ کہتے ہیں رَبَّنَا اخرجنا، اے یا اللہ ہمیں نکال لے، من هذه القرية الظالم اهلها، ان ظالموں کی بستیوں سے، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، یا اللہ ہمارے لیے کوئی ولی بھیج، ہمارے لیے کوئی دوست بھیج، یا اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج۔ وہ یہ دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نکلتے کیوں نہیں؟ مذمتوں سے کچھ نہیں ہوگا کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں، وہ کہتا ہے ہم مرمت کرتے ہیں۔ تم مذمت کرتے ہو، وہ تمہارا قتل عام کرتا ہے۔ تم مذمتیں کرتے ہو، وہ تمہاری اقصی کو گراتا ہے۔ تم مذمتیں کرتے ہو، موتی کشمیر پر غاصبانہ قبضے کرتا ہے۔ تم مذمتیں کرتے ہو، وہ مسلمان کا قتل عام کرتا ہے۔ تم مذمتیں کرتے ہو۔ ان کا ایک ہی حل اللہ نے بیان کیا ہے، کیا ہے؟ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ اللہ کہتا ہے تم ان لوگوں کے خلاف قتال
करोगे जो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं, ना आखिरत पर ईमान रखते हैं। वला यदीनून दीन अल हक, ना सच्चे दीन को मानते हैं। वला युहर्रिमूना मा हर्रम अल्लाहु व रसूलुहु, ना वो अल्लाह की हराम को मानते हैं ना रसूलुल्लाह की हराम को मानते हैं। मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, ये जो अहले किताब के जालिम और गासिब हैं, क्या करना है तुमने इनके खिलाफ क़िताल करना है। कब तक? हत्ता युतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम सागिरून, हत्ता कि ये अपने हाथों से जिजिया दें और छोटे बन के रहें। आज तो हम छोटे हैं, आज तो हम गुलाम हैं, आज तो हम पासपोर्ट के पीछे जाने देने वाले, आज हम वीजों के पीछे मरने वाले, आज हम दुनिया के मेरे भाइयों नशे में मस्त हुए वे। आज उम्मत मुस्लिमा को देखकर किसी का दिल नहीं पसीजता। 57 इस्लामी मुल्क हैं, ये अगर बात कर दें, और मेरे भाइयों इसराइल कितना सा? लाहौर से भी छोटा, कोई आबादी नहीं, सारी दुनिया उसके पीछे है। आप 57 मुल्क हैं, क्या नींद हमें आएगी? क्या ईदें हमारी होंगी? क्या हम अपने बच्चों के साथ खुशियां मनाएंगे? क्या हम सो सकते हैं कि जब आपका भाई, आपकी बहनें, वो मेरे भाइयों सीनों पर गोलियां खा रहे हैं, वो अस्पतालों में शहीद हो रहे हैं, उनको गरकाब किया जा रहा है, उन पर जुल्म के बादल गर्म हैं। 2 साल से ज्यादा हो चुका, कश्मीर में भी जुल्म का सिलसिला है। एक वो बदमाश यहूदी है, एक ये बदमाश हिंदू मुशरिक है, जिन्होंने कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म किया। अल्लाह कहता है मालकुम, तुम्हें क्या हो गया है? इदा क़ील लकुम उन्फिरू, जब तुमसे कहा जाता है अल्लाह की राह में निकलो, हिस्साक़ल्तुम इलल अर्द, तुम जमीन से चिमट जाते हो। अरज़ी तुम बिल हयातिद दुनिया, क्या तुम दुनिया की जिंदगी पर रीझ गए? बिल आखिरा, आखिरत के मुकाबले में कहां तक जी लोगे? कितनी बिल्डिंगें, इमारतें बना लोगे? कितनी तरक्कियां कर लोगे? कितने मुल्क बना लोगे? कितने निजाम बना लोगे? याद रख लो, जब तक अल्लाह के नबी के दीन पर वापस नहीं आओगे, उस वक्त तक तुम कामयाब नहीं हो सकते। उठाओ मुस्नद अहमद को, उठाओ सुनन अबू दाऊद को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा तबायातुम बिलईना, लोगों जब तुम सूदी कारोबार करोगे और बैलों की दुमों को पकड़ लोगे, खेती बाड़ी, काम, कारोबार, बिजनेस, इसमें मशगूल हो जाओगे, वतरक्तुकुमुल जिहाद, और जिहाद को छोड़ दोगे, सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला, अल्लाह तुम पर जिल्लत मुसल्लित कर देगा, हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, हत्ता कि तुम अपने दीन पर वापस नहीं आ जाते। आज मेरे भाइयों ये सोच पैदा करने का वक्त है कि उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होकर, फिरकावारियत से बाहर निकलकर, एक जान होकर, एक कालिब होकर खड़ी हो जाए और उम्मत मुस्लिमा के मजलूमों के साथ खड़ी हो जाए। एक बात याद रख लें, जिस दिन उम्मत मुस्लिमा में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़ा हो गया, इंशाअल्लाह ये यहूदी, ये अल्लाह के दुश्मन पर भी नहीं मार सकेंगे, ये हिल भी नहीं सकेंगे। लेकिन वो दिन कब आएगा? वो दिन कब आएगा? कौन है वो जो किरदार अदा करेगा? कौन सी उम्मत मुस्लिमा का मुल्क है जो इनकी आंखों में आंखें डाल के बातें करेगा? ये मेरे भाइयों हम दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमा, या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को अपना भूला हुआ सबक जिंदा दिला दे, या अल्लाह इन्हें सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमा। दूसरे नंबर पर मेरे भाइयों, आज ईद उल फितर का दिन है। अल्लाह की कसम, आज अल्लाह ताला ने हमें यहाँ सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ जमा कर दिया। अल्लाह ताला ने हमें इतनी वबाओं से, मुसीबतों से बचाकर यहाँ इकट्ठा किया है। आज हमने अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना है, नमाजें पढ़ी हमने पूरा महीना, आज की नमाज को नहीं छोड़ना, ज़कातें दी, सदक़े को नहीं छोड़ना, इबादत को नहीं छोड़ना, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना है, तस्बीहात करनी है। ये वबाएं अल्लाह के अज़ाब हैं, इन अज़ाबों के सामने लड़ना नहीं है बल्कि झुकना है और अल्लाह ताला के सामने सर बसजूद होना है। सुबह की तस्बीहात, शाम की तस्बीहात, अज़कार करने हैं। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। ये दुआ पढ़ें। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो 3 बार सुबह 3 बार शाम ये दुआ पढ़ लेता है, दुनिया की कोई मखलूक उसे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। ये कोरोना क्या चीज है? फरमाया, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। जिसने शाम के वक्त 3 बार ये कलिमात कह लिए,
اللہ تعالیٰ اگلی شام تک اسے ہر زہریلے جانور سے، ہر جادو سے محفوظ فرما لے گا۔ یہ میرے نبی کی بات ہے، یہ میرے نبی کی بات ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ان وباؤں کے اندر یاد رکھ لیں، طاعون سے جو مرا رسول اللہ نے اسے شہید قرار دیا ہے۔ ایمان پر کھڑا ہونا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ابھی یہ کورونا کے جو ویریئنٹس ہیں، برازیلین ویریئنٹ، برٹش ویریئنٹ، فلانا ویریئنٹ، یہ سارے کورونا ملٹی پلائی ہوتے ہوتے اب اتنا رزسٹ کر چکا ہے کہ یہ میرے بھائیوں چند دنوں کے اندر بندے کے پھیپھڑے یا اس کے وہ اعضاء جو کمزور ہیں ان پر حملہ کر کے بندے کو ختم کر دیتا ہے۔ ایمان کے ساتھ توحید پر، سنت پر، دین پر، نماز پر رہنا ہے، اذکار تسبیحات کرتے رہنا ہے، ایس او پیز پر پابندی کریں۔ یہ میرے بھائیوں ایس او پیز، صفائی کا خاص خیال رکھنا، ہم دین اللہ سمجھ کر کریں گے۔ رسول اللہ کو چھینک آئی، سنن ابو داود کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوہنی کا حصہ آگے کر لیا۔ بچیں، اپنے بھائی کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، خیال رکھیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم خیال رکھ کر آگے بڑھیں گے، اللہ پر توکل رکھ کر آگے چلیں گے، اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے گا۔ ورنہ میرے بھائیوں، جاؤ جا کر پوچھو ان گھر والوں سے جن کے اندر کورونا کے مریض موجود ہیں کہ یہ کتنی سخت اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ اور میرے بھائیوں، آخر میں میں آپ سب بھائیوں بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آج اس عید پر ہم انشاءاللہ گلے بھی نہیں ملیں گے، ہم مصافحہ بھی نہیں کریں گے تاکہ حکومتی ایس او پیز پر عمل ہو۔ ہاں، ہم زبان سے وہ دعا ضرور کہیں گے جو صحابہ ایک دوسرے سے کہتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم، عید مبارک کہیں تاکہ ہم اس کورونا کو، اس وبا کو پھیلانے والوں میں نہ آئیں، ہم اپنے بیوی بچوں تک وہ کیریئر بن کر نہ لے کر جائیں۔ ہم میرے بھائیوں بہترین محفوظ رہیں، باقی بچانے والا اللہ ہے، اللہ کے اذن کے بغیر بیماری لگ نہیں سکتی۔ لیکن جب ہم احتیاط بھی کریں گے، جب ہم توکل بھی کریں گے، جب ہم ایمان بھی رکھیں گے، جب ہم صبح و شام کے اذکار بھی کریں گے اور اللہ پر یقین ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بچا لے گا۔ آخری بات اپنی ماؤں بہنوں کے لیے کرتا ہوں۔ میری ماؤں بہنوں، آپ کا بڑا کردار ہے، آپ کا بڑا کردار ہے۔ آپ محمد ابن قاسم کی ماں ہیں، آپ ایوبی کی ماں ہیں، آپ خالد ابن الولید کی مائیں ہیں۔ آپ نے مسلمانوں بچوں کو پرورش دینا ہے، آپ نے ان کو توحید اور لوریاں سنانی ہے، آپ نے ان کو اسلام کا سپاہی بنانا ہے، آپ نے ان کو اللہ کا دین سکھانا ہے۔ آپ خود بھی سیکھیں، آپ ان کو بھی سکھائیں۔ آپ اپنے گھروں کے اندر صرف میرے بھائیوں کپڑے اور صرف کھانا پینا اور صرف میک اپ اور صرف گھومنا پھرنا اور شاپنگ نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو اسلام پر تربیت دے کر کھڑا کرنا ہے، کیونکہ یہی وہ بچے ہیں جو کل کو ہمارا صدقہ جاریہ بنیں گے۔ ایک ماں، ایک بہن اگر دین اللہ پر کھڑی ہو جائے وہ پورے خاندان کو سیدھا کر دیتی ہے۔ میری ماؤں بہنوں، دین کا علم حاصل کرو، قرآن کا علم حاصل کرو، حدیث پڑھا کرو، اللہ کے دین کو پڑھا کرو، امپلیمنٹ کیا کرو، اپنے گھروں میں اسلامی نظام رکھا کرو، اپنے پردے کا، حیا کا، اسلام کا خیال رکھا کرو، محرم غیر محرم کا فرق رکھا کرو، پردے کے احکامات پر عمل کیا کرو، میوزک، بے حیائی، ٹی وی، فتنے، ڈرامے، ان سے بچا کرو، موبائل فون کے فتنوں سے بچا کرو، اپنے بچوں کو بچایا کرو۔ یہ میوچل کوآپریشن کے ساتھ پورا خاندان چلے گا، مرد بھی دیندار، عورت بھی دیندار، اسلامی معاشرہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اچھے مسلمانوں کو انشاءاللہ دنیا میں کھڑا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم لعن الکفرة الذین یصدون عن سبیلک وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين في غزة
اللهم انصر المستضعفين في غزة، اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر المستضعفين في كشمیر، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم واحفظهم، اللهم انصرهم واحفظهم۔ یا اللہ ہم گناہگار خطاکار تیرے سیاکار بندے تیرے دربار میں آئے ہیں، یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ مسلمانوں پر رحمت فرما، یا اللہ مسجد اقصی کو آزادی عطا فرما، یا اللہ میرے کشمیر کے بھائی بہن بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین کے بھائی بہن بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ غزہ پر یہودیوں کے غاصبانہ حملوں میں یا اللہ انہیں محفوظ فرما، یا اللہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما، یا اللہ ہمیں کوئی ایوبی جیسا مجاہد عطا فرما، یا اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما، یا اللہ مسجد اقصی کو آزاد کر دے، یا اللہ مسجد اقصی کو آزادی عطا فرما، یا اللہ ہمیں وہ موقع دے دے کہ ہم وہاں نماز پڑھیں، یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، یا اللہ جہاں ہمارے مرد ہیں یا اللہ ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرما، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی ہدایت عطا فرما، ہماری خواتین کو بھی دین کا پابند بنا دے، انہیں بھی دین پر چلنے والا بنا دے، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک عزیز کی حفاظت فرما، یا اللہ بیرونی اور اندرونی شر سے اسے محفوظ فرما، یا اللہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، یا اللہ اس میں لا الہ الا اللہ کو قائم فرما دے، محمد رسول اللہ کو قائم فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم، عید مبارک، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔